بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان کے ساتھ ہم رمضان شریف کی ان مقدس ساعتوں میں آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری کمال کی حکمت عملی تھی۔ آپ نے سارے قلعوں کو انگیج کیا، فوج کو تقسیم کیا اور خیبر کی فتح جو ہوئی، لیکن ایک قلعہ جس کو کئی صحابہ اکرام کو روانہ کیا گیا لیکن ان کے ہاتھ پر مخالفین کا زور نہیں ٹوٹا اور بڑی جد و جہد اخلاص کے ساتھ کی گئی۔ صحابہ اکرام اس میں بڑے پریشان تھے اور ایک تشویش تھی کہ جناب اس کا کیا ہوگا، اور یہ سب سے اہم ترین قلعہ ہے اور اگر یہ نہ ٹوٹے تو پھر کیا ہوگا، اس پر غلبہ نہ ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کو اللہ مستقبل کی باتوں پر مطلع کرتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں یہ جھنڈا کل ایک شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے اس قلعے کی فتح لکھی ہے۔ یعنی وہ قلعہ اپنی نوعیت میں اتنا اہم تھا کہ اس ایک قلعے کی فتح کو خیبر کی فتح کہا گیا۔ نبی پاک نے فرمایا کل یہ میں جھنڈا اس شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ نے اس فتح کو لکھ دیا، کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ حضور نے ایک نشانی بتائی، فرمایا ہاں چلو میں اس کا نام لینے سے پہلے ایک نشانی بتاتا ہوں کہ اس بندے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کلمات سنے تو فرماتے، مسلم شریف کی حدیث ہے، وما احببت الامارہ، میں نے کبھی بھی کوئی حکومتی عہدے کو پسند نہیں کیا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت دی کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کی علامت یہ ہے کہ اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، صحابہ کہنے لگے کاش یہ ہمارے لیے ہو۔ اور پوری رات گزر گئی، نبی پاک نے نام نہیں بتایا، اور صبح ہوتے ہی حضور نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ، کہاں پر علی؟ علی کہاں پر ہے؟ علی کو بلاؤ۔ اللہ رب العالمین نے علی کے ہاتھ کے اوپر خیبر کے اس قلعے کی فتح کو لکھ دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ واقعہ بعد میں ہونا تھا اور اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ قلعہ فتح ہوگا، اور اللہ نے جس بندے کے ہاتھ پر اس کی فتح کو رکھ دیا ہے اس کو میں جانتا ہوں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ سرکار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تو آپ کو گرمی کی وجہ سے آشوب چشم تھا، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ سرکار سے کہنے لگے یا رسول اللہ میری تو آنکھوں میں درد ہے اور تکلیف ہے۔ سرکار علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا۔ مولا علی کہتے ہیں جیسے میری آنکھوں میں لعاب دہن آیا میری دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا وہ جھنڈا مولا مرتضیٰ کے ہاتھ میں دیا، فرمایا علی تم جاؤ اور تم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے جب تک تم اس قلعے کو فتح نہ کر لو۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے گئے اور اللہ رب العالمین نے اسلام کی عظیم نصرت، عظیم فتح اللہ کے شیر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر کی۔ یہ واقعہ غزوہ خیبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا کا لقب یہاں سے ملتا ہے، اور آپ کو فاتح خیبر کا لقب ملتا ہے۔ لیکن محترم ناظرین اس میں دیکھیے یہ واقعہ ہونے سے پہلے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی تھی کہ یہ قلعہ کس کے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ تو یہ نبی پاک کا عظیم معجزہ ہے کہ کام ہونے سے پہلے انجام کا اور حال کا تمام اللہ رب العالمین ان کو بتا دیتا ہے۔ غزوہ بدر میں آئیے، بدر کا مارکہ کوئی چھوٹا نہیں تھا، مسلمانوں سے 2 گنا لشکر سامنے کھڑا تھا، 1000 کا لشکر کھڑا تھا، ادھر مسلمان کھڑے تھے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا لیکن ضمناً یہ بات چل پڑی ہے تو میں اس واقعے کا سہارا لے کر مزید جو محبت ہے اور جو عظمت مصطفیٰ کا موضوع ہے، ہم اپنے دلوں کو رونق دینے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، جناب رسول اللہ کی جو محبت اور عظمت ایک مومن کے دل میں ہونی چاہیے اس کو زندہ اور اجاگر کرنے کے لیے بات آپ سے کر رہے ہیں۔ جنگ کل ہونی ہے،
1000 کا لشکر سامنے دشمن کا کھڑا ہے، مسلمان 313 ہے، نہ تلواریں ہیں نہ اسلحہ ہے، گنتی کی تلواریں، اور وہ مکمل، وہ سامنے دشمنوں کا لشکر مکمل تیاری کے ساتھ، جو تیاری اس وقت ممکن تھی۔ اس زمانے میں جنگ میں اپنے دشمن کو پچھاڑنے کے لیے جیسی ایک فوج نے تیاری کرنی ہوتی تھی، اس طرح کی مکمل تیاری سے دشمن موجود تھا۔ صحابہ کرام کی تیاری نہیں تھی، تیاری بمراد اسلحہ نہیں تھا، سواریاں نہیں تھی، وہ بڑے پریشان تھے کہ کل ہوگا کیا۔ پریشانی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، دین کے نام پر تھی کہ اگر ہم مر گئے تو پھر دین کا آگے کا کام کیسے چلے گا۔ ایک اور خاص طور پر نبی پاک کا دفاع کہ اگر ہم میں سے ہر بندہ شہید ہو گیا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کون کرے گا، سرکار کی حفاظت کون کرے گا۔ تو ایک احساس ذمہ داری کا ڈر ان کے دلوں میں تھا۔ نبی پاک نے ان کے چہروں کی بے چینی دیکھی، ساتھ میں لے کر آئے۔ جس جگہ جنگ ہونی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لاٹھی سے وہاں پر نشان کھینچا، اور قریش مکہ کا سب سے بڑا جرنیل، ان کی ریڑھ کی ہڈی کہیے آپ، بیک بون کہیے، جس پر مکہ جمع تھا اور مکہ والوں کو اس پر ناز تھا، سرکار نے سب سے پہلے فرمایا ھذا مصرع ابا جہل، کل دیکھنا جہاں میں لاٹھی کا نشان کھینچ رہا ہوں ابو جہل یہیں گر کر مرے گا۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، سرکار نے ایک ایک کا نام لیا۔ جنگ ختم ہو گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں شام کے وقت دوڑتے ہوئے اس مقام پر گیا جہاں رسول اللہ نے اپنی مبارک لاٹھی سے نشان کھینچ کر بتایا تھا عصے سے کہ فلاں کافر یہاں گر کر مرے گا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم جس نے نبی پاک کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، جہاں حضور نے نشان کھینچا تھا اور جس کا نام لیا تھا وہ بندہ اسی نشان پر گرا، نہ نشان کے ادھر آیا نہ نشان کے ادھر آیا۔ یہ نبی پاک کا عظیم معجزہ ہے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ انبیاء غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، اللہ ان کو بتاتا ہے۔ نبی پاک جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی شہزادی خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدہ خاتون جنت خیر النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے پاس آئیں تو سرکار نے اپنی اس چہیتی بیٹی کو، وہ عظیم بیٹی کے جب میدان محشر میں جائیں گی تو رب کی طرف سے منادی ندا کرے گا کہ اے اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکاؤ، رسول اللہ کی شہزادی جنت میں تشریف لے جا رہی۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا الفاطمۃ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، جن کے بیٹے حسن ہوں اور جن کے بیٹے حسین ہوں، کربل کا شہید سید الشہداء، جن کے شوہر نامدار علی شیر خدا ہوں اور جن کے والد محمد رسول اللہ ہو، اس خاتون جنت کا مقام کتنا بلند ہے۔ سیدہ خاتون جنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جس وقت نبی پاک نے دنیا سے پردہ فرمانا تھا۔ حضور نے ان کے دائیں کان میں کچھ کہا تو وہ بہت روئی۔ جب حضور نے ان کے بائیں کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ سرکار کا وصال ہو گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مزار شریف میں رکھ دیا گیا، اس کے بعد ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، سیدہ خاتون جنت سے، بتاؤ رسول اللہ نے تمہیں کان میں کیا کہا تھا؟ تمہارے دائیں کان میں کچھ کہا تو تم رونے لگی، تمہارے بائیں کان میں کچھ کہا تو تم ہنسنے لگی، کیا بات ہے؟ کہنے لگی بات یہ ہے کہ میرے دائیں کان میں حضور نے یہ جملہ کہا تھا کہ فاطمہ جس بخار کی کیفیت میں تم مجھے دیکھ رہی ہو نا، اسی میں میرا انتقال ہوگا۔ تو کہا میں بہت روئی۔ فرمایا پھر میرے بائیں کان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ کہا کہ فاطمہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گا وہ تم ہوگی۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، نبی پاک کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ویسے ہی تھے۔ آپ کے اہل بیت میں ٹھیک 6 مہینے کے بعد اس دار فانی سے خاتون جنت نے پردہ فرمایا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس بات کا بھی علم دیا کہ کون کہاں پر مرے گا، کون کب مرے گا، کس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ مزید واقعات جو معجزات رسول جو ہمارے ایمانوں کو زندہ کرتا ہے اور تازہ کرتا ہے آپ کی خدمت میں سنیں گے۔
خود سنائیں گے، خود سنیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے اور اپنے رب کو راضی کریں گے، کیونکہ حضور کی محبت، حضور کی تعظیم یہ ایمان کی اصل ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی محبت کے صدقے ہمارے روزے اور رمضان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔